شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 60ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے فوری قبل کے کچھ اہم واقعات سنے تھے، یعنی یہ کہ وہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، نعوذ باللہ، پھر بہن بہنوئی سے ملاقات کے دوران کیا کچھ ہوا، اس کی تفصیلات بھی آپ سن رہے تھے۔ اب آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی حالت کو بدل دیا تھا، اور جیسا کہ ہم گزشتہ قسط میں عرض کر چکے ہیں کہ انہوں نے خباب سے کہا کہ اے خباب، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں وہاں چل کر ایمان قبول کر سکوں۔ حسب معمول تلوار لٹکائی اور خباب کے ساتھ اور حضرت خباب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے اور قبول اسلام کی نیت کے ساتھ نکل پڑے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ دروازے پر دستک دی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچ کر دروازے کی دراز سے دیکھا تو تلوار لٹکائے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ دروازے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تلوار لٹکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے آنے کی اجازت دیجیے، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی بھلائی کا ہی سلوک کریں گے، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو اسے اسی کی تلوار سے قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آن نہیں دیجیے۔ وہ صحابی دوبارہ دروازے پر پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آنے کی اجازت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے ہوئے چہرے کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب سمجھ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن یا کمر کے اوپر جو کپڑا تھا اسے پکڑ کر انہیں خوب بھینچا اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تجھے کون سی چیز میرے پاس لے آئی ہے؟ واللہ میں نہیں سمجھتا کہ تو اسلام کی مخالفت سے باز آئے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی آفت تجھ پر نازل فرمائے دے۔ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے بلند کیا کہ اطراف و اکناف کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس گونج کو صحابہ نے بھی سنا، جو صحابہ اپنے گھروں میں موجود تھے، اور سن کر وہ بھی جان گئے کہ یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرے میں کیا مقام ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیا معنی رکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد حسب توقع اسلام کو ایک قوت مل گئی،
جس کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اس طاقت و دبدبے کو محسوس کرنے لگے۔ جب صحابہ اپنے مقام سے کہیں ادھر ادھر نکلتے تو یوں محسوس کرتے جیسے وہ ایک غالب دین سے وابستہ ہیں۔ سبب یہ تھا کہ حضرت حمزہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ یہ دونوں طاقتور صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور دین کے فروغ کی راہ میں جو روڑے اٹکائے جا رہے تھے وہ اب باقی نہیں رہیں گے۔ نیز مسلمان ان دونوں کی قوت کے بل بوتے پر دشمنوں سے بدلہ بھی لے سکیں گے۔ یہ حضرت عمر ابن الخطاب کے اسلام کے متعلق مدینہ والے راویوں کی روایت ہے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن ابن حارث نے حضرت عمر کے بعض متعلقین سے یا ان کے گھر والوں سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے اس رات اسلام قبول کیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ مکہ والوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرنے والا سخت ترین جو بھی شخص ہوگا تو میں پہلے اسی کے پاس پہنچ کر اسے اطلاع کروں گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک شخص کی تصویر ابھری اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں، وہ ابو جہل کی تصویر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت کرتا تھا۔ پھر فرمایا، جب صبح ہوئی تو میں ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو ابو جہل سامنے تھا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے میرے بھانجے، تو اپنے سزاوار مقام پر آیا ہے، آجا، تیرے لیے وسیع ترین جگہ میرے پاس موجود ہے۔ پھر دریافت کیا کہ آخر کس لیے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دوں کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ میں نے ان ساری چیزوں کی تصدیق کر دی ہے جو وہ لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے دروازہ میرے منہ پر مارا اور کہا، اللہ تجھے اور اس چیز کو برباد کر دے جو تو یہاں لایا ہے۔ ناظرین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کے بعد کا قصہ ہے۔ اس واقعے سے پہلے بھی ایک دلچسپ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں رونما ہوا تھا۔ مسند احمد میں ایک روایت خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کی خاطر گھر سے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہو گئے تھے اور نماز شروع کر چکے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب کو سن کر اور دیکھ کر حیرت میں تھا۔ دل میں خیال آیا کہ جیسا قریش کہا کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ اب یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتیں پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یعنی یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ یہ سورہ الحاقہ کی 40ویں اور 41ویں آیت تھی۔ پھر میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ تو کاہن ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ آیت پڑھی گئی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین۔ یعنی یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے۔ اس سورہ الحاقہ کی 42ویں اور 43ویں آیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کو سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ چونکہ وہ مستقل مزاج اور پختہ کار تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے، لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن اور بہنوئی والا واقعہ پیش آیا اور قرآن آیات پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت دی گئی ہے، تو پھر دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار
کلمہ توحید پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی وہ داستاں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اور بعد کی تھی، اور جب ایمان لائے تو اس وقت جو کچھ ہوا تھا گزشتہ قصے اس قسط میں وہ مکمل بیان ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہمارا وقت ہو چکا ہے۔ آپ ذکر میرے حبیب کا کے ساتھ پیغام فرقان بھی دیکھتے رہیں، اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو بھی ان پروگراموں کو دیکھنے پر آمادہ کرتے رہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔